برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الروح والجسد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ماہ مبارک ربیع الآخر، جن کو ہم پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بر پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے جانتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے انشاءاللہ اگلی جمعہ خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جس طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہے، اسی طرح مقام ولایت میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں کے سردار ہے۔ مقام نبوت میں جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے امام ہیں، اسی طرح مقام ولایت کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں کے امام ہیں۔ وہ نبی ہے، یہ ولی ہے، بلکہ کتب، ابدال، قلندر، یہ ساری چیزیں آپ میں پائی جاتی ہیں۔ وہ نبی ہونے میں بے مثال ہے تو یہ ولی ہونے میں بے مثال ہے۔ آج کا زمانہ بھی ہمارے نبی کا زمانہ ہے، اور آج کا زمانہ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام اور وہ رتبہ ہے کہ سارے سلاسل کو جو فیض ملتا ہے وہ آپ ہی کے ذریعہ ملتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تعلق سے آئندہ جمعہ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ پھر باوجہ بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرو، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صالحین، علماء کرام فرماتے ہیں صالحین یعنی نیک لوگ، نیک لوگوں کو آئیڈیل بنانا سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چلنے کا وسیلہ ہے۔ اللہ والوں کی زندگی سنو، اللہ والوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ہم بھی اگر اسی طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، اللہ والوں کو اپنا آئیڈیل بنائے تو ہمیں کیا کیا نصیب ہوگا۔ غور سے سنیں، نیک لوگوں کو
آئیڈیل بنانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور نصرت ملتی ہے۔ نیک لوگوں کو آئیڈیل بنانے کی برکت سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی شفقت نصیب ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کو، جو نیک لوگوں کو آئیڈیل بناتا ہے، اللہ اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ جو نیکوں کو آئیڈیل بناتا ہے، اس کے اہل و عیال یعنی گھر والے، یہاں تک کہ اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ نیک لوگوں کو آئیڈیل بناؤ، نیک لوگوں نے کیسی زندگی گزاری اس کو سنو اور اپنی زندگی میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ مصیبت آئی تو نیک لوگوں نے صبر کیا، خواہشات نے بار بار ابھارا کہ یہ کھائیں، وہ کھائے، وہ کھائے، وہ کھائے۔ ولی اسی کو تو کہتے ہیں جس نے اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے مار ڈالا، اسی کو تو ولی کہتے ہیں۔ اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کی، اسی کو تو ولی کہتے ہیں۔ تو نیک لوگوں نے اپنی خواہشات کو مار ڈالا۔ جو نیک لوگوں کو آئیڈیل بناتا ہے، اس کے اہل و عیال یہاں تک کہ اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ جو نیک لوگوں کو آئیڈیل بناتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جو نیک لوگوں کا راستہ اپنا لیتا ہے، جو نیک لوگوں کا راستہ اپنا لیتا ہے، تو راستہ اپنانے کی برکت سے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرماتا ہے۔ اللہ حشر میں پاکیزگی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ کوئی ہو تو صحیح کہ نیک لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائے، کہ نیک لوگوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، نیک لوگوں نے اپنے ایام حیات کو کیسے گزارا۔ حضرات محترم، جو خوش نصیب نیک لوگوں کو آئیڈیل بناتا ہے، اسے قبر کے امتحان میں ثابت قدمی، محشر کی ہولناکیوں سے امان اور پل صراط سے نجات اور جنت میں نیک لوگوں کا پڑوس نصیب ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فَتَبَسَّهُ إِن لَّمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ الْفَلَاحُ۔ اگر تم خود نیک نہیں ہو، تم گنہگار ہو، تم نیک نہیں ہو، کون یہاں پر نیک ہو سکتا ہے الا ماشاء اللہ۔ اللہ اپنی توفیق سے جسے چاہتا ہے، اللہ اپنی طاقت سے جسے چاہتا ہے نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اللہ اپنی طاقت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہیں ہے طاقت، نہیں ہے قوت مگر اللہ سے، اور برائیوں سے وہی بچانے والا ہے۔ شاعر اسلام کہتا ہے، اگر تم نیک نہیں ہو، اگر تم نیک نہیں ہو، گنہگار ہی گنہگار ہو، تو کیا کرے؟ تو نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کر لو، نیک لوگوں کے پاس بیٹھو، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو۔ صالح مرد تمہیں صالح بنا دے گا اور برا مرد تمہیں برا بنا دے گا۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ اگر تم خود نیک نہیں ہو تو نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرو۔ بے شک نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا بھی فلاح و کامیابی ہے۔ نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا یہ بھی فلاح ہے، بلکہ یہ تو صحبت کی بات ہے۔ اگر کوئی نیک لوگوں کا حولیہ بنا لیتا ہے پھر بھی اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، اسی لیے میں پوری تمہید باندھی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نیک لوگوں کی صحبت کتنی ضروری ہے۔ صحبت نہیں بلکہ نیک لوگوں جیسا صرف حولیہ، نقالی جس کو کہتے ہیں،
وہی کر لیتا ہے تو اسے بھی اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ شہنشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اللہ کے پاک بندے گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے آپ، اور اعلیٰ حضرت نے آپ کو مجدد بھی کہا ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے مجدد بھی آپ تھے اور بادشاہ بھی گزرے ہیں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بادشاہ بھی گزرے ہیں اور نیک انسان تھے۔ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد اس نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ دربار میں اہل فن کی بڑی قدر کرتے ہیں، جس کے پاس کاریگری ہوتی ہے، جس کے پاس ہنر ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی فن ہوتا ہے۔ اے بادشاہ سلامت، تم ان کی بڑی قدر کرتے ہو، بڑی عزت کرتے ہو، اس کا بڑا احترام کرتے ہو۔ بادشاہ سلامت نے جواب دیا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اہل فن کی قدر کرنی چاہیے، جس کے پاس جو صلاحیت ہو اس صلاحیت کی نسبت اس کی قدر کی جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس انسان سے کہا کہ ہاں میں قدر بھی کرتا ہوں اور قدر کرنی بھی چاہیے، اور ہمارے یہاں اس کی قدر بھی کی جاتی ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ حضور بادشاہ سلامت عالی جناب، میں ایک بہروپیہ ہوں۔ آپ نے بہروپیہ دیکھا ہوگا جو اپنا بھیس بدلتا ہے، اپنی کیفیت کو بدلتا رہتا ہے، کبھی یہ رنگ، کبھی وہ رنگ، کبھی وہ رنگ، کبھی وہ رنگ، کبھی وہ رنگ، اس طریقے سے الگ الگ کیفیت کے اندر بہروپیہ جسے آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اس انسان نے آ کر کہا حضرت اورنگزیب سے، اس کا نتیجہ لاسٹ میں آپ کو پتہ چلے گا، بڑی دھیان سے بات سنیں، انشاءاللہ بڑا لطف ملے گا۔ بہروپیہ ہوں، میں ایک بہروپیہ ہوں، مجھے اللہ پاک نے اس فن سے نوازا ہے، میں بہروپیہ ہوں، مجھے اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں کوئی بھی روپ دھارن کر سکتا ہوں، میں کوئی بھی روپ اپنا سکتا ہوں، میں کوئی بھی روپ لے سکتا ہوں، اور مجھے سامنے والا پہچان بھی نہیں پاتا کہ میں کون ہوں، میں کون سا انسان ہوں، مجھے پہچان نہیں پاتا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی بات سننے کے بعد فرمایا، ٹھیک ہے، تو اپنا فن مجھے دکھا، تو اپنی صلاحیت مجھے دکھا، تو اپنی کاریگری مجھے دکھا، تو اپنا ہنر مجھے دکھا، تو اپنا ہنر مجھے دکھا۔ جس دن میں تم نے ایسا روپ دھار کر لیا، ایسا روپ بنا لیا کہ میں نہیں پہچان پایا، تو میں اسے تجھے اس دن انعام عطا کروں گا۔ تو ہنر دکھا، تو اپنی صلاحیت دکھا، تو اپنی قابلیت دکھا۔ اورنگزیب کہتے ہیں کہ جس دن میں ہار گیا، جس دن میں نے تجھے نہ پہچانا، تو میں تجھے درہم عطا کروں گا، میں تجھے انعام عطا کروں گا، میں تجھے پیسوں سے نوازوں گا۔ اور اس کے بعد یہ بات ہو گئی۔ اس دن حضرات محترم اورنگزیب کی دونوں کے درمیان بات ہو گئی، اور اس کے بعد وہ سلام عرض کرنے کے بعد وہ بہروپیہ وہاں سے چلا گیا۔ اب کیا ہوتا ہے سنو۔ تھوڑے دن گزرے، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیمار ہو گئے، علالت آپ کے اوپر چھا گئی، پورے ملک میں خبر پھیل گئی اورنگزیب بیمار ہو گئے، بادشاہ سلامت بیمار ہو گئے، عالی جناب بیمار ہو گئے، پورے ملک کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ بادشاہ بیمار ہو گئے۔ ایک دن دربار نے بادشاہ سلامت کی خدمت میں آ کر عرض کیا، ایک انسان نے بادشاہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا، علی جاں، آپ کے بیمار ہونے کی خبر
ایران میں بھی پہنچ گئی ہے، یعنی یہاں ملک میں تو پہنچی گئی ہے بلکہ ایران میں بھی پہنچ گئی ہے۔ شاہ ایران نے آپ کی علاج کے لیے ایک طبیب بھیجا ہے جو باہر دروازے پر کھڑا ہے۔ یہ نوکر نے آپ کو بتایا کہ آپ کی بیماری کی خبر ایران تک پہنچ گئی ہے اور شاہ ایران نے آپ کے علاج کے لیے ایران سے طبیب بھیجوایا ہے جو دروازے پر کھڑا ہے، آپ کا حکم ہو تو اسے خدمت میں حاضر کروں۔ بادشاہ سلامت نے طبیب کو اندر آنے کا اجازت دے دی، ڈاکٹر کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک طبیب صاحب دربار میں داخل ہوا، یعنی بادشاہ سلامت کے پاس حاضر ہوا، اور بڑا ساختہ لباس اس نے پہنا ہوا تھا، سر پر بھی بھاری پگڑی پہنی ہوئی تھی، دستار پہنی ہوئی تھی، اور پیچھے پیچھے غلاموں کی ایک لائن تھی، ایک قطار تھی جنہوں نے سر پر کافی ساری دوائیاں اٹھا رکھی تھی۔ شاہ ایران کا یہ طبیب آیا اور طبیب نے یہ سارے غلام جو اس کے پاس تھے دوائیاں لے کر سارے لوگ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ طبیب صاحب نے بادشاہ کی خدمت میں سب سے پہلے سلام عرض کیا، ادب سے ہاتھ چومنے لگا تو بادشاہ سلامت مسکرا دیے۔ اورنگزیب علیہ رحمت الرضوان آپ مسکرا دیے اور فرمایا میں نے تمہیں پہچان لیا، تو کوئی نہ طبیب ہے، تو نہ کوئی ڈاکٹر ہے، بلکہ تو وہی بہروپیہ ہے، تو وہی بہروپیہ ہے۔ آج بھی لوگ بہت سے ڈھنگ بدلتے ہیں، جیسا سامنے انسان ہوتا ہے ویسی بات کرتے ہیں۔ مسلمان ملا تو اسلام کی بات کرتے ہیں اور کفر والے ملے تو کفر بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بھی بہروپیہ ہی ہے۔ ہمارا ملا تو اپنی بات، غیر ملا تو ان کی بات۔ آج لوگ بولتے ہوئے نظر، یہ بڑے بہروپیے ہیں، یہ سب سے بڑے ڈھونگی لوگ ہیں، یہ سب سے بڑے ڈھونگی لوگ ہیں۔ اپنا ملا تو اللہ اللہ کرتے ہیں، دوسرا ملا تو ان کی بتوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑے بہروپیے ہیں۔ حضرات محترم، ایسے لوگوں سے بچو جو دیس بدلتے ہیں، جو بھیس بدلتے ہیں، جو اپنی زبان کو بدلتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے پہچان لیا، اورنگزیب نے پہچان لیا، تو طبیب نہیں ہے، تو شاہ ایران کا بھیجا ہوا ڈاکٹر نہیں ہے، تو وہی بہروپیہ ہے جو کئی دن پہلے مجھے مل کر گیا تھا۔ بہت شرمندہ ہوا بہروپیہ اور دربار کو چھوڑ کر پھر وہ چلا گیا۔ یہ پہلی بات۔ اب کیا ہوتا ہے سنو، کچھ دن اور گزر جاتے ہیں، عید کا دن ہوتا ہے۔ عید کی نماز کے بعد حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دربار لگتا ہے۔ بادشاہ سلامت حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صرف آپ بادشاہ نہیں تھے، یہ کمال جو ہے وہ علم کا کمال ہے۔ یہاں پر اگر کوئی سمجھے بادشاہ تو بڑے بیوقوف بھی نکلے ہیں، یہ علم کا کمال تھا۔ آپ مجدد تھے، اعلیٰ حضرت نے خود کہا اورنگزیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجدد تھے، یہ علم کا کمال تھا۔ آپ قرآن کو سمجھنے والے تھے، آپ حدیث رسول کو سمجھنے والے تھے، آپ عالم دین گزرے ہیں، یہ علم کا سب کمال ہوتا ہے۔ کیسی صلاحیت اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ بادشاہ سلامت تخت نشین ہوا، عید کا دن تھا۔ ارد گرد ملکوں سے آئے ہوئے تحفے حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں کہ حضور یہ تحفہ عید کا آپ کا فلاں جگہ سے آیا ہے، فلاں ملک سے آیا ہے، فلاں جگہ سے آیا ہے۔ اس طریقے سے سارے تحفے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ اسی دوران ابھی تحفے پیش ہو رہے تھے عید کے، اسی دوران ایک شخص آگے بڑھا، عرض کیا علی جاں میں فلاں ملک کا قاصر ہوں، میں فلاں ملک کا تپالی ہوں، میرے بادشاہ نے اب آپ کے لیے ایک انمول ہیرا تحفے میں بھیجا ہے، ایک انمول ہیرا تحفے میں بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تحفے کا ڈبہ کھولا، بادشاہ سلامت کے سامنے کر دیا۔ بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پھر مسکرائے اور فرمایا تو کوئی قاصر نہیں ہے بلکہ تو وہی بہروپیہ ہے۔
تو وہی بے روپیہ ہے۔ یہ دوسرا قصہ کہ تو پھر وہی بے روپیہ، آپ نے پہچان لیا تو وہی بے روپیہ ہو، پر اور بیچارہ پھر شرمندہ ہو کر حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے چلا گیا۔ اصل بات انشاءاللہ آپ کو لاسٹ میں پتہ چلے گی کہ اصل بات کیا ہے۔ اس واقعے کو بھی کافی دن گزر گئے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک لشکر کو لے کر آپ جنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے، روانہ ہوئے۔ بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی اللہ کے نیک بندے تھے، جیسا کہ بھی آپ نے سنا کہ یہ بہت ہی متقی پرہیزگار بادشاہ گزرے ہیں۔ مجدد کا آپ کو امام اہل سنت نے آپ کو مجدد کہا ہے، عالم دین بھی آپ تھے، حدیث رسول قرآن کو سمجھنے والے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ فتوائے عالمگیری کر کے کتاب ہے جو 500 سال پرانی ہے، وہ بھی آپ ہی کی ہے، فتوائے عالمگیری، جس میں مستند علماء کے فتوے موجود ہے۔ 500 علماء دین کے غالباً اس میں فتوے موجود ہے۔ یہ بھی حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے۔ نیک بندے تھے، انہوں نے اولیاء کرام سے عقیدت بھی بہت تھی، یعنی اللہ والوں سے بڑا پیار کرتے تھے۔ تو پتہ چلا یہ 500 سال نہیں، ہزاروں سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بادشاہ جو گزرے ہیں وہ بھی اولیاء اللہ سے پیار کرتے تھے، اولیاء اللہ سے محبت کرتے تھے، اولیاء اللہ سے عقیدت رکھتے تھے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں کئی بادشاہ آئے اور اپنی خدمت کو حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ یہ بھی میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، حال کا راجہ ہو یا پہلے کا راجہ ہو، سب اولیاء کرام کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، سلامی پیش کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اولیاء اللہ سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں بھی ان بزرگان دین سے محبت رکھنی چاہیے، ہمیں بھی ان کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے کا عادت بنانی چاہیے۔ حضرات محترم، تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اولیاء اللہ سے عقیدت رکھنے والے تھے، غوث و کتب و ابدال قلندر سے آپ پیار کرنے والے تھے، اور حضور اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لشکر لے کر نکلے تھے، بادشاہ سلامت لشکر کے ساتھ سفر پر تھے۔ راستے میں جہاں جہاں کسی ولی کامل کا مزار آتا، حضور اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ یعنی جو بھی شہر آتا، جو بھی قصبہ آتا، جو بھی اللہ کے ولیوں کا مزار آتا، حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر حاضری دیتے تھے، اور حاضری دینے کے بعد وہاں جا کر آپ خراج عقیدت پیش کرتے تھے۔ اور جانے کا طریقہ کیا تھا معلوم ہے؟ جانے کا طریقہ یہ تھا اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ آپ قدم کے اندر چپل بھی نہیں پہنا کرتے تھے، چپل نہیں پہنا کرتے تھے، ننگے قدم، اور صبح میں اٹھ کر سب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، نفل پڑھتے تھے، نفل پڑھنے پہلے تو غسل فرماتے، نفل پڑھتے، اور قدم میں چپل بھی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طریقے سے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ تو آپ کا سفر جاری تھا، لشکر کے اندر لشکر بھی آپ کے ساتھ تھا، اور مزار شریف پر بادب حاضری دیتے، فاتحہ پڑھتے، اولیاء کرام کے فیضان سے اپنے آپ کو مالا مال فرماتے۔ چلتے چلتے ایک پہاڑی علاقے میں پہنچے۔ بادشاہ سلامت نے دیکھا ایک پہاڑ کے دامن میں یعنی کھو میں ہزاروں لوگوں کا ہجوم ہے، بہت سے لوگ ہیں۔ بادشاہ نے کیا دیکھا؟ ایک پہاڑ کے اندر بہت سے لوگ جمع ہیں، اور بڑی حیرانی ہوئی کہ اس بے آباد علاقے میں، یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہ ریگستان ہے، یہاں یہ بنجر زمین ہے، یہاں کون رہتا ہوگا؟ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ ایسے علاقے کے اندر بھی اتنے سارے لوگ، اتنا سارا ہجوم۔ بادشاہ تھا، آپ کو تعجب ہوا
اس علاقے کے اندر اتنا بڑا ہجوم معلومات کے لیے معلومات کی گئی، یعنی پتہ لگایا گیا کیا معاملہ، اتنے لوگ کیوں جمع ہے۔ اس علاقے کے اندر جو پتھریلی زمین ہے، جو پہاڑی زمین ہے، جہاں آبادی نہیں ہے، یہاں کوئی آباد نہیں ہے، مکانات نہیں ہے، پھر بھی اتنے لوگ کیوں ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ ایک اللہ پاک کا نیک بندہ یہاں پر موجود ہے، ایک اللہ کا بندہ یہاں پر موجود ہے جو اس پہاڑ کی آڑ میں، اس پہاڑ کی گور میں، کھو میں، اس پہاڑ کی غار میں رہتا ہے اور بڑے باکمال بزرگ ہے، ہر وقت اللہ پاک کی یاد میں اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے صرف اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ سب لوگ دور دور سے اس اللہ والے کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں، سب لوگ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ تو اللہ کے والوں سے محبت کرتے ہی تھے۔ جب حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ سنا تو سب سے پہلے آپ کو بھی زیارت کا شوق پیدا ہوا کہ لاؤ میں بھی اس بزرگ کی زیارت کروں، اس اللہ والے کی زیارت کروں۔ چنانچہ آپ نے اس پہاڑی علاقے میں اپنے لشکر کو روک دیا اور رات وہی گزاری۔ صبح کو بادشاہ سلامت نے نیا کپڑا اپنے شریر کے اوپر، اپنے جسم پر پہنا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور نیک بندے کی خدمت میں حاضری سے پہلے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ 2 رکعت نماز، یہ کیسا طریقہ تھا، یہ کتنا بہترین طریقہ، ایک اللہ والے کی بارگاہ میں جانے کے لیے اتنا اہتمام، تو مسجد میں آنے کے لیے ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسجد میں آنے کے لیے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے کے لیے اتنا سارا اہتمام، تو مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر نیک ننگے پاؤں غار میں تشریف لے گئے، دیکھا ایک بابا جی آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ سلامت ادب سے ہاتھ باندھے قریب جا کر آپ کھڑے ہیں اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مگر وہ بزرگ ہے کہ اپنی آنکھ کو اورنگزیب کی طرف نہیں کرتے ہیں، اپنی نظر کو حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف نہیں کرتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ اور کافی دیر بیٹھے رہے، بولنا کوئی بات کرنا تو دور کی بات، مگر ان کی طرف آنکھ کھول کر بھی وہ بزرگ دیکھتے نہیں تھے۔ بادشاہ سلامت کو پھر بہت زیادہ تعجب ہوا، بہت ہی زیادہ آپ متاثر ہوئے، اور کیسے نہ ہو کہ ان کا رعب، ان کا دبدبہ اتنا ان کے دل کے اوپر بیٹھ چکا تھا۔ اور بادشاہ سلامت اس کے بعد وہاں سے جب گزرنے لگے تو آپ نے قدم کو بوسہ دینا چاہا کہ لاؤ یہ بڑے ولی ہے، یہ بڑے بزرگ ہیں، ان کے قدم بوسی کی جائے۔ جیسے ہی بادشاہ سلامت ان کے قدموں پر پہنچے، اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ حضور آج تم ہار گئے، میں جیت گیا، آج تم ہار گئے، میں جیت گیا۔ میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوں، میں کوئی نیک انسان نہیں ہوں، بلکہ میں وہی بہروپیہ ہوں جو تم سے پہلے مل چکا ہوں۔ حضرات محترم، اس کے بعد حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، مدعے کی بات اب سنو، اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو انعام دینا چاہا، اس نے منع کر دیا کہ اب مجھے انعام کی ضرورت نہیں ہے، جو میں نے حولیہ اپنایا ہے صوفیوں کا، جو میں نے حولیہ اپنایا ہے اللہ کے ولیوں کا، جو میں نے حولیہ اپنایا ہے اللہ والوں کا، اب مجھے اسی میں رہنے دو، اب مجھے دنیا نہیں بلکہ اللہ اللہ کرنے کی مجھے اجازت دے دو۔ اس کے بعد یہ وہاں سے چلے گئے اور پوری زندگی اس بہروپیے نے، یعنی نیک لوگوں کی نقل کرنا بھی انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ کتنا انسان کو اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی